پاکستان 75واں یوم آزادی منا رہی ہے، قوم خوشیوں میں نہال ہے۔ اسی حوالے سے ملک کے تمام حصوں میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، مگر جناب صدر ایک سوال گزشتہ کئی عرصے سے میرے دل کے در و دیوار سے ٹکراتا رہا کہ کیا آج کا پاکستان اپنی 75 سال پہلے بھی اسی حالت میں تھا؟ تو میں نے یہ سوال اپنی درسی سے پوچھا، کیا 75 سال پہلے بھی اس ملک کی یہی صورتحال تھی؟ تو میرے اس سوال پر عرض وطن نے آنسو بہانا شروع کیے اور کہا، برخودار تو نے یہ سوال کر کے مجھے امتحان میں ڈال دیا، اور میرے اس سوال پر آنسو بہانا شروع کیے اور اپنا دکھ سنانے لگی۔ میں نے اپنے اوپر بہت سارے سرماؤں کو جنم دیا اور کئی نوجوانوں نے مجھ پر قدم رکھا، محمد بن قاسم تو کبھی قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے لیڈر جنہوں نے لوگوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا۔ جب برے صغیر میں لوگ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ نظریہ دیا، ہندو مسلم الگ الگ قومیں ہیں، آپس میں نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد آزادی کی ایک طویل جدوجہد شروع ہوئی، بالآخر 14 اگست 1947 کو ہندوستان کا سینہ چاک کر کے یہ ملک معرض وجود میں آتا ہے۔ اس کے بعد عرض وطن خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آگے کیا ہوا؟ پھر کہنے لگی، ایک خوفناک دور شروع ہوا، آزادی کا اعلان ہوتے ہی ہندو اور سکھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، سینکڑوں آزادی کے متوالوں کی لاشیں خون میں رنگین ہو گئی، لاکھوں ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو تار کیا گیا۔ آج میری اس دھرتی پہ رہنے والے لوگ بزرگوں کا احسان فراموش کر چکے، انہوں نے قائد کا درس، اقبال کی فہم و فراست، سید احمد شہید کی شہادت، ان سب چیزوں کو یکسر بلا دیا، اسلام کے اصولوں کو پامال کر دیا۔ آج اس ملک کی پہچان سیکولرزم بنتی جا رہی ہے، ایک فلاحی مملکت IMF اور سعودی معیشت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ جی ہاں جناب صدر، جب تک اولاد میں کالے کا رائج کرتا جمہوریت باطل با تمہار ایوانوں میں قائز رہے گی، زمیروں کی خرید و فروخت جاری رہے گی، خون بہتا رہے گا، انصاف سچا رہے گا۔ میں نے اپنے عرض وطن سے کہا، میری مٹی سدا سلامت رہے، تو کہنے لگی، میں ایک نصیحت کرتی ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، انسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ اخافت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ تو چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔